دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پٹھان، افغان اور پشتون میں کیا فرق ہے۔ کیا تمام پٹھان افغانی ہیں؟ اگر افغان کے رہنے والے افغانی نہیں تو پھر اصل افغانی کون ہے؟ پشتونوں نے خود کو افغان کب اور کیوں کہلوانا شروع کیا؟ سب سے پہلا پٹھان کب پیدا ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مشہور ہے کہ ہزاروں برس پہلے تک جب پٹھان اور افغان کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت ایک قبیلہ تھا جس کو ابتدائی دور میں پکھیت یا پختین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور بعد میں پشتون یا پختون کی صورت اختیار کر گیا۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ لفظ پشتون کا ذکر رگ وید میں کیا گیا ہے، جس میں اسے پکھیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ خود رگ وید کا زمانہ 1400 سال قبل از مسیح ہے۔ بعد میں یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی اپنی تحریروں میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے جو ان کے الفاظ میں تیر انداز تھے۔ ان کا لہجہ سخت تھا، دراز قد اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ ہیروڈوٹس نے ان کو پکٹویس، پکٹو اور ان کے وطن کو پکتیکے کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ پشتون صرف ایک نسل ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق کا نام ہے جس کو پشتون ولی کہا جاتا ہے۔ 5 ارکان پر مشتمل یہ ضابطہ اخلاق ایک طرح سے پشتون معاشرے کا آئین کہلاتا ہے۔ لہٰذا جس پشتون کے عادات و خصائل میں پشتون ولی نہ ہو، پشتون معاشرہ ایسے شخص کو پشتون ماننے سے انکار کرتا ہے۔ پریشان ہٹک اپنی کتاب پشتون کون میں لکھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں پشتون ولی پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونے سے پشتون معاشرہ زوال و تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے ایک بات تو طے ہے کہ لفظ پشتون کا تصور افغان سے پہلے سے موجود تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پشتونوں نے خود کو افغان کہلانا کب اور کیوں شروع کیا؟ لفظ افغان کے بارے میں مورخین نے متضاد نظریات پیش کیے ہیں۔ چونکہ مورخین کا ایک گروہ پشتونوں کو یہودی اور دوسرا آریہ نسل بتاتا ہے، لہٰذا دونوں گروہوں نے اپنے دلائل سے پشتون اور افغان کی بحث بھی اسی تناظر میں کی ہے۔ پشتونوں کے بنی اسرائیل ہونے کے نظریے کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں جس شخص کو عزت دینا مقصود ہوتا اس کے نام کے ساتھ اب لگایا جاتا تھا، جس کو دوسری قوموں نے بگاڑ کر اوگان، ابکان اور افغان بنا دیا۔ دوسری جانب پشتونوں کے آریہ ہونے کے نظریے کو ماننے والے مورخین کا کہنا ہے کہ پشتون کاف کی پہاڑیوں سے افغانستان اور پھر ایران اور پھر یورپی ممالک میں پھیل گئے۔ لہٰذا ان کے مطابق پشتون موجودہ افغانستان کے وجود میں آنے سے پہلے اسی مقام پر آباد تھے اور افغان نام ان کو ایرانیوں اور دیگر قوموں سے ملا۔ محمد امین ہوگیانی رسالہ افغان میں لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں کے شجروں میں جو اکثر فارسی زبان میں ہوا کرتے تھے، کسی بھی پشتون کے نام کے بعد قوم افغان قومیت کے خانے میں لکھا جاتا تھا اور یہ سلسلہ انگریزوں کی حکومت تک جاری رہا۔ لہٰذا جب بھی کوئی تعلیم یافتہ شخص قومیت کا خانہ پر کرتا تو وہ اپنے نام کے ساتھ افغان لکھ لیتا، بصورت دیگر اس کو پٹھان لکھنا پڑتا، کیونکہ ہند میں اس کی پہچان انہی 2 ناموں سے تھی۔ نام افغان پر اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور لفظ پٹھان اسے پسند نہ تھا۔ موجودہ افغانستان کی بنیاد پشتون بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں رکھی تھی۔ لہٰذا جس طرح پاکستان میں رہنے والی تمام قومیں خود کو پاکستانی کہلواتے ہیں، اسی طرح افغانستان کے وجود میں آنے کے بعد اس میں رہنے والی تمام قوموں نے خود کو افغان کہلانا پسند کیا۔ حالانکہ تب اور اب بھی پشتون ہی خود کو اس نام کے اصل دعوے دار سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی پاکستانی پشتون باشندہ خود کو افغان کہتا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو موجودہ افغانستان سے بھی پرانی افغان قوم ظاہر کر رہا ہوتا ہے جو دراصل پشتون تھا اور اسی موجودہ افغانستان سے ہر جگہ پھیل گیا اور یہیں پر اس کے آباء و اجداد نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ لہٰذا بیشتر پشتون جو تاریخ جانتے ہیں افغانستان سے ایک قسم کی انسیت رکھتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں افغانستان کے باشندوں کے لیے دستاویزات میں لفظ افغان اور پٹھان کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بہت سارے پشتون ایسے بھی ہیں جو خود کو صرف پشتون یا پختون کہلوانا پسند کرتے ہیں، افغان نہیں۔ اس کی وجہ تاریخی حوالوں سے اختلاف یا پھر علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہی خود کو پشتون کہلوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ افغان اور پٹھان کے موضوع پر مولانا عبد القادر کہتے ہیں کہ ناموں کا یہ گورکھ دھندا صرف حکومتوں کی سیاسی حکمت عملی یا تاریخی مجبوریوں کے سبب بنایا گیا۔
हालांकि हकीकत ये है कि पठान लफ्ज़ में ना तो पश्तून पूरी तरह समा सकता है और ना ही अफ़गान। पश्तूनों को पठान क्यों कहा जाता है? तमाम पश्तून तारीखदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पठान लफ्ज़ पश्तूनों पर अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी कौमों ने रखा। पुराने ज़माने में जब पश्तून बसने की गर्ज से हिंदुस्तान जाते तो कुछ मुद्दत बाद अपनी ज़बान भूल जाते और मकामी ज़बानें अपना लेते थे। इनकी औलाद का अपने आबाई वतन से ताल्लुक़ सिर्फ़ तारीख़ी हद तक बाकी रह जाता, इसलिए एक अलग तबका बन जाते, बल्कि हिंदुस्तान के रस्म व रवाज के मुताबिक एक जुदा ज़ात या बरादरी की सूरत इख्तियार कर लेते थे। वो यही पश्तून थे जो पठान के नाम से मशहूर हुए। बल्कि अब तो लफ्ज़ पठान का गलत इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि बाज़ अच्छे माने हुए पश्तून भी अपने आप को पठान कहते हैं। हिंदुस्तानी पठानों के बारे में मौलाना अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि अगर वो ख़ुद को पठान ना कहलवाते तो फिर क्या कहलवाते, क्योंकि वो पश्तून रहे थे, ना अफ़गान, और ना ही इन्होंने ख़ुद को रोही, कोहिस्तानी या वलायती कहलवाना पसंद किया। अंग्रेज़ों के दौर में फ़ौज में भर्ती होने वाले हर पश्तून को पठान ही के नाम से भर्ती किया गया और इस नाम से अलग रेजिमेंट्स बनाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि पश्तून भी ख़ुद को पठान कहलवाने पर मजबूर हो गए और रफ्ता रफ्ता इनकी आदत भी बन गई। मन दर्जा बाला हवालों और मौजूदा हक़ाइक़ के तनाज़ुर में ये बात कही जा सकती है कि पश्तून या अफ़गान कौम को पठान का लफ्ज़ गैरों ने दिया, जिसको पश्तूनों ने मजबूरी के तहत कबूल किया और फिर इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के साथ इतने आदी हो गए कि अब नौजवान नस्ल की अक्सरियत को ये भी नहीं मालूम कि वो ख़ुद को पठान क्यों कहते हैं। जो पश्तून इस हकीकत से आगाह हैं वो कभी भी अपने आप को पठान कहलवाना पसंद नहीं करेंगे। पश्तून और पख्तून में क्या फ़र्क है? पश्तो और पख्तो दो मुख्तलिफ लहजों, सख्त और नरम के हम मानी अल्फाज हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कोई इसको पश्तून, पश्तो या फिर पख्तून और पख्तो पढ़े, ये एक ही लफ्ज़ की तरफ इशारा करते हैं। जनूबी पश्तून मसलन खटक, वज़ीर, महसूद, आफरीदी वगैरह नरम ज़ुबान बोलते हैं और खे की जगह शीन की आवाज़ निकालते हैं, जबकि दूसरे शुमाली पश्तून मसलन यूसुफज़ई, खलील, महमद वगैरह सख्त ज़ुबान बोलते हैं और शीन की जगह हे का इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान के पश्तून भी खे की जगह शीन इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पश्तून चाहे किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, लिखते वक्त अक्सर खे पर शीन को फोकियत देते हैं, लेकिन ये आतन किया जाता है। पश्तून, पख्तून, पठान और अफ़गान दरअसल एक ही कौम के मुख्तलिफ नाम हैं। अब आइंदा अगर कोई ये कहे कि मैं अफ़गान हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो अपने आप को अफ़गानिस्तान का शहरी ज़ाहिर कर रहा है, बल्कि ये ऐसा ही होगा जैसे कोई कहता है कि मैं राजपूत, जट, बट, ऐवान या आरई हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।